رب العزت نے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی اس آیت کے فوراً بعد دوسری آیت نازل کی اور فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں کے ساتھ ساتھ مومن عورتوں کو بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. یغضضن من ابصارہن، غض بصر کا حکم مردوں کو الگ سے عورتوں کو الگ سے دیا گیا. ویحفظن فروجہن، اور اللہ نے فرمایا یہ کہ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے. یہ دو چیز گناہ سے یعنی زنا سے بچنے کے لیے انتہائی ضروری ہے. اور تیسری چیز پردے کا خیال رکھا جائے. اسی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے عورتوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. ہماری مائیں بہنیں سن لے تو مائیں بہنیں نہ سنیں، بلکہ اس آیت کریمہ کو ہمارے مرد حضرات بھی سنیں، شوہر بھی سنیں، باپ بھی سنیں، دادا بھی سنیں، نانا بھی سنیں. کیوں؟ عورتیں اگر بے پردگی کرتی ہیں، بے حجابی کرتی ہیں، تو اس میں عورتوں کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی بہت بڑا گناہ اور بہت بڑا عذاب ہے. آپ جانتے ہیں شریعت کے اندر ایک لفظ کیا ہے؟ دیوس. کیا لفظ ہے؟ دیوس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیوس جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ دیوس کہتے کسے ہے؟ آپ نے جو فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ دیوس وہ ہے کہ جس کے گھر میں بے حیائی اور برائی ہو رہی ہو، بے پردگی کا دور دورہ ہو، برائیاں ہو رہی ہو، اور گھر کا گارجین بالکل بے شرم کی طرح خاموش ہو. اس کے گھر کے اندر شوہر ہے، بیوی بے پردہ گھوم رہی ہے، باپ ہے، بیٹی کوئی حیا نہیں، گھر کے اندر چچا ہے، دادا ہے، نانا ہے، گھر کے اندر عورتیں ہیں، بے پردگی کر رہی ہیں، اور ان گارجینوں کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہو رہی محسوس. یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ دیوس ہیں. چاہے وہ حاجی صاحب ہوں، چاہے مسجد کے سیکریٹری ہوں، مدرسے کے متولی ہوں، سارے کے سارے شریعت کی نظر میں دیوس ہیں. یہ جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکیں گے. اللہ رب العزت نے عورتوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں کو کہہ دیجئے کہ وہ اپنی زینتوں کا اظہار نہ کرے اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے. زینت مفسرین نے کہا کان کی بالی، گلے کا زیور، آنکھوں کا سرما، پیروں کے اندر پازیب، ہاتھوں کی انگوٹھی، یہ تمام کی تمام چیزیں زینت ہیں. چہرہ بھی زینت میں داخل ہے. بہت سارے لوگ جدید دور کے ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ چہرہ پردے میں داخل نہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جو چہرہ آچے یہ پردہ مدے داخل نہیں. اللہ اکبر. اگر چہرے کو پردے میں داخل نہیں کرو گے میرے بھائی، اس کی ایک چھوٹی سی مثال، گھر میں چور سے آپ کو اپنے گھر کو چور سے بچانا ہے، چوری سے بچانا ہے. گھر کا سارا روشن دان اور ساری کھڑکی اور جتنا سوراخ ہے سب بند کر دو، دروازہ کھول کر کے رکھ دو. چور آئے گا نہیں، دروازہ کھول کے رکھ دو. چہرہ اصل ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. مفسرین لکھتے ہیں، امام شوکانی نے فتح القدیر کے اندر مفسرین کے اقوال کو ذکر کرتے ہوئے لکھا اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، سوائے اس کے جو ظاہر ہو جائے مجبوری کی حالت میں. اس مطلب اس کا یہ ہے ہاتھوں کی انگوٹھی، کانوں کی بالی، پیر کا پازیب. زمانہ اسلام کے اندر جب لڑائیاں ہوا کرتی تھی تو میدان جنگ میں عورتیں بھی جاتی تھیں اور مسلمانوں کو پانی پلاتی تھی، ان کی تیمارداری کرتی تھی، دوڑ دوڑ کر کے جاتی تھی. احادیث کے اندر الفاظ ہے کہ عورتیں پانی کا برتن لے کے دوڑ دوڑ کے جاتی، یہاں تک کہ اس کی جو عورتوں کی جو پنڈلی ہے وہ ڈوب جاتی تھی. اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مجبوری میں جو ظاہر ہو جائے، نہیں تو عورتوں کو اپنی تمام چیزیں چھپا کر کے رکھنی ہے. مفسرین لکھتے ہیں کہ جب زینت کی چیزوں کو، کان کی بالی، گردن کے زیور، ہاتھ کے کنگن، ہاتھ کی انگوٹھی کو چھپانا اگر ضروری ہے تو جن جگہوں پہ یہ زینت کی چیزیں پہنی جاتی ہیں ان کو بھی چھپانا افضل ہے اور اولا ہے، واجب ہے کہ اس کو چھپایا جائے. آگے اللہ رب العزت نے فرمایا
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، جب عورتیں اپنے گھروں سے باہر نکلیں تو اپنی اوڑھنیوں کو اپنے سینوں پہ، اپنے گریبان پہ مضبوطی کے ساتھ ڈال لیا کریں. اپنی اوڑھنی کو اپنے سینے پر کس کے سر پہ ڈال کے اچھے سے لپیٹ لینا ہے. آج کل کی ہماری مائیں بہنیں کیسے نکلتی ہیں؟ نوجوان لڑکیاں اسکول کالج پڑھنے کے لیے جاتی ہیں، جاڑے کے دنوں میں ہمارا مفلر استعمال کرتے ہیں نا، ایسے رکھ کے یوں مار لیتے ہیں، وہ ان کا روپٹہ نہ ہوا کہ وہ ان کا مفلر ہو گیا. اللہ رب العزت نے فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے اوڑھنیوں کو، اپنے چادروں کے پلو کو اپنے سر پہ، اپنے جسم پہ، اپنے سینے پر، اپنے گریبان پہ قاعدے سے رکھ لے، ڈھانپ لے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنے زینت کو ظاہر نہ کرے. إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، زینت ظاہر کس کے سامنے کر سکتی ہیں؟ سوائے اپنے شوہروں کے، او آبائہن، اور اپنے باپ کے، او آبائی بعولتہن، یا اپنے سسر کے. شوہر کے لیے عورت کا، اپنی بیوی کا پورا جسم حلال ہے، تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے فرمایا کہ شوہر کے سامنے اپنے زینت کا اظہار کر سکتی ہے، کیونکہ عورت کی تمام زینتیں اس کے شوہر ہی کے لیے. اس کے بعد اپنے زینت کا اظہار کس کے سامنے کر سکتی ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنے باپ کے سامنے. باپ کے سامنے کس قدر؟ شریعت میں یہ بتایا گیا ہے، یہ جو گردن کا حصہ ہے، یہ جو ہنسلی کی ہڈی ہے، یہ جو کہنی سے نیچے کا حصہ ہے، اور جو پیروں کی پنڈلی ہے، یہ جو سر کا بال وغیرہ ہے، یہ جو کان کا حصہ ہے، گردن کا ہے، اگر باپ کے سامنے یہ کھل جائے، لیکن تب بھی اگر سر کو ڈھانپ کے رکھے تو یہ بہتر ہے، افضل ہے. اچھے گھروں کی نشانیاں ہیں کہ جب جوان بیٹی اپنے باپ کے سامنے آتی ہے تو اپنے سر پہ دوپٹہ ڈال کر کے آتی ہے. ہاں، چہرہ اور ہتھیلی گھر کے اندر کام کاج کی بنا پر آٹا گوندتے ہوئے، چاول دھوتے ہوئے، روٹی پکاتے ہوئے، گھر کی صفائی کرتے ہوئے جو حصے کھل جاتے ہیں، اس زینت کو وہ ظاہر اپنے باپ کے سامنے. اور یہ کہ کن کن کے سامنے کون محرم ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا شوہر، باپ کے بعد سسر، او ابنائہن، بیٹے کے سامنے ماں کے جسم کا کچھ حصہ کھل جائے کوئی فرق نہیں، او ابنائے بعولتہن، یا شوہروں کے بیٹے، یعنی اس نے کسی مرد سے شادی کی اور اس کے شوہر نے پہلی بیوی سے اس کے کچھ اولاد ہو، تو او ابنائے بعولتہن او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے سامنے، او بنی اخوانہن، یا بھتیجوں کے سامنے، یعنی بھتیجے سے پردہ نہیں، بھائی سے پردہ نہیں، او بنی اخواتہن، بھانجے یعنی کہ بہن کے بیٹوں سے پردہ نہیں، او نسائہن، یا اپنی میل جول کی عورتوں سے پردہ نہیں. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے ایک بڑی باریک نقطے کو لکھا ہے. قرآن کریم کے اندر الفاظ ہیں او نسائہن، غور کریں، او نسائہن، اپنی عورتوں کے سامنے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان عورت اگر اپنی زینت کو ظاہر کرے گی تو صرف مسلمان عورت کے سامنے. آج ہمارے معاشرے میں جب عورتوں کی ولادت ہوتی ہے بہت سارے علاقوں میں، تو دائی جو ہوتی ہے، دایا بچہ پیدا کروانے والی، وہ غیر مسلم عورتیں ہوا کرتی ہیں. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دایا بھی مسلمان ہونی چاہیے. مسلمان عورتوں کی زینت، اس کی شرم و حیا، اس کا ستر اگر کھلے مجبوری میں بھی تو مسلمان عورت کے سامنے. اور مسلمان عورت اگر اپنے زینت کا اظہار کرے تو مسلمان عورت کے سامنے. او نسائہن کا مطلب یہ ہے ایک مسلمان عورت کسی غیر مسلم عورت کے سامنے اپنے زینت کا اظہار نہیں کر سکتی، غیر مسلم عورت کے سامنے نہیں کرتی، چاہے کہ مردوں کے سامنے کرے. آگے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اور کس سے پردہ نہیں ہے؟ جو غلام ہیں، یا وہ مرد جو بوڑھے ہیں، خادم ہیں، جن کے اندر شہوت نہیں رہی، گھروں کے اندر کام کاج کرتے ہیں. اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، اور ان بچوں سے بھی پردہ نہیں ہے جو ابھی عورتوں کے شرم کی باتوں سے واقف نہیں ہوئے. لیکن آج کے بچے 8 سے 10 سال کے اپنے بالغ ہونے سے پہلے موبائل والدین نے ہاتھ میں دے دیا
ٹائم سے پہلے ہی بالغ ہو چکے. اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ لم یظہروا علی عورات النساء، جو عورتوں کے پوشیدہ چیزوں سے ابھی واقف نہیں ہوئے، وہ نہیں جانتے کہ عورت کے جسم کے کس حصے کو اسے چھپانا ہے، کسے ظاہر کرنا ہے، وہ یہ نہیں جانتے، بچے ہیں. تو میرے بھائی، معاشرے کے اندر ایک برائی والی جو اہم چیز جو زنا کو روک سکتی ہے وہ یہ عورتوں کا پردہ کرنا. لیکن میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ اپنے علماء کرام سے بھی مخاطب ہوں، اپنے آپ سے بھی مخاطب ہوں، اور آپ لوگوں سے بھی مخاطب ہوں. معاف کر دیں، بڑے بڑے مدرسوں کے شیخ الحدیث، اہل حدیث مدرسے، چاہے اپنے مسلک کے ہو یا غیر مسلک کے، بڑے بڑے شیخ الحدیث حاجی، مکی، مدنی، دکتور، سلفی، سنابلی، تیمی، محمدی، بڑی بڑی داڑھیوں والے حاجی، عالم دین، ان کے یہاں بھی شریعت جس پردے کا حکم کرتی ہے وہ پردہ نہیں ہے. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں سے باہر نکلتی ہیں جن کے یہاں پردہ ہے، سر پہ نقاب ڈال لیا، جسم پہ برقع ڈال لیا، گھر میں مامو زاد، چچا زاد، پھوپھا زاد، دیور، بھینسور، پھاوت، پلا ڈیکا، کسی سے کوئی پردہ نہیں. ایک بڑے عالم دین، نام لینا مناسب نہیں، ان کے سامنے میں نے اپنے زمانہ طالب علم میں ذکر کیا کہ حضرت شیخ، ہمارے معاشرے کے اندر آخر بڑے بڑے علماء کرام ہیں، کسی کے گھر کے اندر میں تو پردہ نہیں ہوتا. ہم لوگ دیکھتے ہیں جو غیر محرم رشتہ دار ہیں، ماموں کے، چاچے کے، پھوپھے کے لڑکے، کہیں پردہ نہیں ہے، صرف باہر پردہ ہے. کہاں مولانا کیا سمجھتے ہو؟ دل صاف ہونا چاہیے، دل صاف ہونا چاہیے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اما عائشہ رضی اللہ عنہا ہے، ان سے پردہ کون کر رہا ہے؟ حضرت عمر فاروق پردہ کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صحابی ابو بکر صدیق ہے، ان سے پردہ حضرت اما اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اما عائشہ ہے. عائشہ ہیں کس کی بیٹی؟ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں. ان سے پردہ کون کر رہے ہیں؟ حضرت عمر کر رہے ہیں. اور عمر کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول کی بیوی ہے، اور ان سے پردہ کون کر رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق کر رہے ہیں. تو ابو بکر نے جو حفصہ سے پردہ کیا، عمر نے جو عائشہ سے پردہ کیا، تو کیا پردہ اس لیے کیا کہ ان کا دل صاف نہیں تھا، دل میں میل تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک. اگر آپ یہ دماغ میں تھوڑی دیر کے لیے لے بھی آئیں گے تو آپ کے ایمان کے چلے جانے کا خطرہ ہے. تو یہ کہنا کہ ہمارا دل صاف ہے لہذا پردے کی ضرورت نہیں،